تو نہ کریں. اور مالک صاحب یہ بھی ہے نا اس میں کہ یعنی جب مت ماری جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ خود ہی اپنے گول مارے. یعنی آپ دیکھیں IPL جی دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے, آپ اس کا میلہ سجاتے ہیں, میچ شروع کرتے ہیں 10 اوور کے بعد آپ ایک ٹاور بند کرتے ہیں, دوسرا ٹاور بند کرتے ہیں, اندھیرا کرتے ہیں, بھاگو ایسے بھاگو, آپ خود دھاگ بٹھا رہے ہیں. حالانکہ پاکستان کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا بیٹا, جب ہم کریں گے آپ کو بتا کے کریں گے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ امرتسر میں مار رہے ہیں جہاں گولڈن ٹیمپل سکھوں سے ہسٹری ہے, اور آپ یہ یعنی سو نائیو آف یو, یعنی اس سے زیادہ آئی ایم سوری میں کیا الفاظ استعمال کروں, کل رات سے میں سینسر بہت زیادہ الفاظ کر رہا ہوں, اس سے زیادہ آپ نے کیا بیوقوف ہونا ہے کہ آپ یعنی پاکستان سکھوں کو مارے گا. سب کو ہسٹری پتا ہے پاکستان کی, کرتارپور والی بھی سب کو پتا ہے کہ گولڈن ٹیمپل آپ کی سکھوں کے ساتھ کیا ہسٹری ہے, سب کو پتا ہے آپ کا کینیڈا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یعنی مت ماری گئی تھی کہ ہر جگہ سے ایکسپوز ہوتی چلے گئے, ادھر میڈیا, ادھر ڈپلومیٹک فرنٹ, ادھر عسکری فرنٹ, ادھر فضائیہ کے فرنٹ میں مت ہی ماری گئی تھی. بالکل مالک صاحب دیکھیں میری تو اب ایک ہی دعا ہے ہاں کہ جو کرائسس مینجمنٹ سکلز اس وار کے اس تھیٹر کے اندر ہماری عسکری قیادتیں اور پولیٹیکل قیادتیں دکھائی ہے, اس میں وی کانٹ فائنڈ اینی فالٹ ود دیم. میری دعا یہ ہے کہ اب یہ جب ڈسٹ آف وار سیٹل ڈاؤن ہوگی تو اس کے بعد جو پاکستان کے مسائل ہیں اس میں جو گورننس کے مسائل ہیں اور دوسرے پولیٹیکل ڈویژنس ہیں, کاش یہ دونوں کمپوننٹس عسکری قیادت بھی اور پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اندرونی مسائل کے ساتھ کو بھی اسی میچورٹی کے ساتھ, اسی سگیسٹی کے ساتھ اور اسی اوپننس کے ساتھ ڈیل کریں, کیونکہ یہ سبق ہے ہمارے لیے. اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں, اتنے بڑے دشمن کو اتنا ذلیل کیا, اور آج جن ٹرمز پہ صلح ہوئی ہے یہ پاکستان نہیں لے سکتا تھا اگر پاکستان کی وہ پرفارمنس نہ ہوتی جو ہم نے کی ہے. اب اس ملک کو آگے چلانا بھی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہی جو ہے اپروچ یہ لارجر پولیٹیکل ایشوز میں بھی آئے اور اکنامک ایشوز میں بھی آئے. اور اس پہ اب مالک صاحب اور خاور صاحب, پہلے خاور صاحب آپ بتائیے گا, چونکہ ظاہر میڈیا پرسنز ہیں ہم لوگ سارے, آپ لوگ بہت سینئر ہیں مجھ سے, ہمیں کیا یہ بھی خاور صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں یا مالک صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا میرا خیال ڈسکنیکٹ ہو گیا, ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں. میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا, دیکھیے جس سے ہمارا مقابلہ ہے نا وہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ بیوقوف کتنا ہے, پاگل کتنا ہے, کم ظرف کتنا ہے, سوچ کے اعتبار سے نیچ کتنا ہے, شاطر کتنا ہے, جھوٹا کتنا ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو ضرور کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جھوٹ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم کنونس ہیں, اور ہم یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں پاکستانی, ہم نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے کہ کس انداز سے الحمدللہ ہمیں فضائی سے لے کے سفارتی محاذ پر اور عسکری محاذ پر ہر جگہ برتری ہوئی ہے. ہمیں اس بیانیے کو پھیلانا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر فرد نے, کیونکہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر وہاں سے بالکل ہی جھوٹ کا ایک نیا ریلا شروع ہو جائے جس لیول کے. آپ سوچیں مالک صاحب, آئی ہوپ آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے کہ ناظرین جو لوگ اپنے ٹیلی ویژن سکرین پر گھنٹوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کو گھیر لیا ہے اور نیوی ایسا کرو تم کراچی میں قبضہ کر لو, اور فوجیوں ایسا کرو تم اسلام آباد میں قبضہ کر لو, اور تم پشاور میں حملہ کر لو, اور لاہور پورٹ کو آگ لگا دی, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, جو یہ جھوٹ بول سکتے ہیں گھنٹوں تک, ان کے لیے باقی کوئی جھوٹ بولنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. تو مالک صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ یہ میری آپ کی ہر فرد کی اپنے اپنے طور پر یہ بھی ایک کائنڈ آف نیشنل رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی یہ جنگ جو ہم جیتے ہیں اس نیریٹو کو بھی ہم نے اسی اعتبار سے آگے بڑھانا ہے, بیکاز آئی ول ناٹ بی سرپرائز اگر سرحد پار جنہوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیے ابھی پچھلے 48 گھنٹے میں بولیں, وہ بالکل ہی کوئی الگ ہی کہانی بیان کرنا اور اس جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کرنا شروع کر دیں کہ کسی کو اس پہ سچ کا شبہ ہو جائے. مالک صاحب جھوٹ تو وہاں نہیں رکے گا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا سپن آئے گی. سپن آئے گی کہ جی ہم نے ایسا پاکستان کو مزہ سکھایا کہ انہوں نے منتیں کر لی امریکہ کی اور باقیوں کی کہ ہمیں مکتی دلائیں, ہمیں جان بچائیں, ورنہ بھارت ہمارے ساتھ کر جائے گا. وہ خبر چل رہی ہے. ہاں, اور ہم نے ان کے سر احسان کر دیا. یہ اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از آئی تھنک ہمارا اب ڈپلومیٹک اوفینسو شروع ہونا چاہیے کہ یہ پہلگام کا جو ہماری ڈیمانڈ تھی, آفر تھی کہ انٹروگیشن ہونی چاہیے نیوٹرل, اب ہماری ڈیمانڈ بن جانی چاہیے کہ بالکل آپ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کا مکو ٹھپ ہو. ہماری یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے تمام ایشوز کے اوپر, بلکہ پاس انسیڈنٹس کے اوپر ہم جائیں. ہم اس وقت دیکھیں اللہ کی مہربانی ہے, اس میں ہمارا کوئی نہیں ہوتا. آپ تیاری کر سکتے ہیں, گاڈ فار بیڈ ان کے 2-3-5 طیارے گرے, ہمارا طیارہ بھی گر سکتا تھا. 2019 میں ابھی نندن ہمارے ہاتھ میں آیا, ہمارا بھی کوئی پائلٹ ان کے ہاتھ جا سکتا تھا. اللہ کی مہربانی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سکسیسز پہ بلڈ اپ کرنا ہے. جس طرح آپ فیلئر سے سیکھتے ہیں, سکسیسز کو پہ بلڈ اپ کرنا ہے.
ہم اس سے بہتر پوزیشن میں وسیم نہیں ہو سکتے. جیسے خاور کہہ رہے تھے اکانومی کا فرق ہے, ہر چیز کا فرق ہے, ان کی جیو پولیٹیکل ان کی امپورٹنس اور قسم کی ہماری اور ہے, لانگ ٹرم پارٹنرشپ امریکہ کی انڈیا سے ہے, اور انڈیا کو اب امریکہ نہیں بچایا ہے. یہ جو ساری رات لگی ہے وہ ان کا بدماش ننگا ہو گیا تھا, یہ بچا رہے تھے. اس لیے ہمیں یہ نہ سمجھے کہ امریکہ نے ہمیں کچھ کیا ہے, امریکہ نے ان کو بچایا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا رہے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل. الحمدللہ یہ جو نیچرل وینیو ہے ہمیں اب اس سے میکسیمم اپنا فائدہ نکالنا چاہیے. 2 چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں اس جنگ کے بعد, لمیٹڈ وار کے بعد. ان کا نیو نارم اسٹیبلش نہیں ہوا کہ جب اٹھو پاکستان پہ چڑھ جاؤ اور ڈرا دو دھمکا دو, اب اگر گالی نکالیں گے تھپڑ پڑے گا. یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے, تو اس لیے وہ ان کی عادت ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا, دنیا کو پتا یہ لگ گیا ہے کہ جتنے مرضی پریشر ڈالیں گے پاکستان اپنے پرنسپل سانس سے نہیں ہٹے گا اور کسی بھی حد تک جائے گا ملیٹریلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ 2 بڑے امپورٹنٹ رول تھی, پرنسپلز جو سیٹ ہو گئے. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا, اور دنیا کا نقشہ وسیم بدل گیا ہوا ہے. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اب یہ دیکھیے کہ ہر جگہ طاقت کی زبان لوگ سمجھ رہے ہیں. یورپ میں آپ لیٹسٹ الیکشنز دیکھیں, نیشنلسٹ ایکسٹریم رائٹ کی پارٹیز بہت پاپولر ہیں. اچھا, دنیا میں تشدد کا, اسٹیٹ ریاست کا دوسری ریاست پہ طاقت کا استعمال ایک نیا نارم بن گیا. ہم ہر کوئی طاقت کی زبان سمجھتا ہے. پاکستان نے طاقت دکھائی تو G7 بھی انوالو ہو گیا. یہی امریکہ کی 3 دن پہلے آیا تھا, یہی JD وانس تھا, انہیں کہا وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس, ہمارا ٹھیک ہے نا. اب 48 گھنٹے میں وہی JD وانس اور وہی مارکو روبیو لگے میں سب سے بات کرنے کے ختم کرو, بیکاز وی شوڈ پاور, اینڈ وی شوڈ پاور بیکاز وی ہیڈ پاور.